अस्सलाम वालेकुम। और पाकिस्तान पॉइंट के साथ मैं हूं राशिद हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम बल्दिया बोलेगा। जी हां, मैं इस वक्त एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हूं जिनको शुएब अख्तर साहब को जिनका है इंतज़ार। जी हां, मैं बात करने जा रहा हूं उस बाबा जी की, और आज मैंने शुएब अख्तर साहब के लिए वो बाबा जी ढूंढ के ले आया हूं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी तबीयत दुआ कैसी है। है आपकी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। जी बाबा जी, आप तो माशाल्लाह से पूरे पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में माशाल्लाह बाबा जी के नाम से मशहूर हो चुके हैं। सबसे पहले आप अपने बारे में बताएंगे, अपना तारुफ करवाएंगे जी। जी, मेरा नाम तो जी रियल में जो है वो लालज़ादा नाम है मेरा, और इस्लामिया साइंस कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया है बीएससी में। तो ये नाम चूँकि शुएब अख्तर भाई ने दिया है, उन्होंने लिखा है कि जी मुझे ऐसे बुज़ुर्ग की तलाश है 100 मील फ़ी घंटे की रफ़्तार से गेंद बाबा करने जी के वाले। नाम से मशहूर बाबा जी के नाम से उन्होंने 100 साल उम्र भी लिख दी है। तो ये उन्होंने अज़राए तफ़न्नुन लिख दिया है। वैसे एज मेरी 51 है, तो उन्होंने कह दिया, बहरहाल कोई ऐसी इशू नहीं है। लेकिन कॉलेज लाइफ में जो है वो मेरे को रेड किंग के नाम से वो बुलाते थे, क्योंकि मेरा जो नाम है वो थोड़ा मुश्किल है पश्तूने में, लालज़ादा, तो वो उनको कहने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था। तो हमारे टीचर्स हमें कहते थे कि भाई कोई ऐसा निक नेम आप बताएं कि जिससे हमें सहूलत हो। तो मैंने कहा आप लाल बादशाह बोल लें। तो वो लाल बादशाह के बजाय वो फिर अंग्रेज़ी में मुझे कहते थे जी आपको हम रेड किंग बोलेंगे। तो उसके बाद से मैं क्रिकेट के मैदानों में भी रेड किंग के नाम से मशहूर हुआ, और घर में भी और कॉलेज लाइफ में भी तो मुझे रेड किंग से ही बुलाते हैं। रेड किंग से बुलाते हैं। अच्छा, जी। तो अब आप मुझे इस बारे में बताएं कि मतलब आपने कभी ऐसा तस्वीर किया था या कोई आपके जहन में ऐसी चीज थी कि आप इतना वायरल हो जाएंगे उस एक बॉलिंग एक्शन के ऊपर? नहीं, ये तो ख़ैर मैंने तसव्वुर नहीं किया था। हाँ, लेकिन ये है कि शुएब अख्तर भाई को मैं उस दिन से लाइक करता हूँ जब इन्होंने 1999 में कोलकाता टेस्ट था वर्सेस इंडिया। तो जब इन्होंने 2 कंसेक्युटिव बॉल्स के ऊपर जो है ना वो राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर को बोल्ड किया। तो उस टाइम हम जो है कॉलेज के जो हमारे दोस्त थे, जितने हम तो कॉलेज से खैर फारिग हो गए थे, लेकिन हम इकट्ठे बैठे मैच देख रहे थे। तो मैंने ये कहा था कि जिस अंदाज में ये द्रविड़ बोल्ड हुआ है ना, तो तेंदुलकर की खैर नहीं है। अगली गेंद पे अगर शुएब भाई ने अगली गेंद इसी तरह डाल दी तो तेंदुलकर लाजिमन बोल्ड होगा। ये मेरे पहले रिमार्क्स थे तेंदुलकर के बोल्ड। हाँ, पहले उसकी वजह ये थी कि तेंदुलकर का जो डिफेंस था ना वो बहुत ज्यादा मजबूत है, बहुत ज्यादा, यानी वो इतना डिफेंसिव होकर खेलता है कि आप उसका गैप तलाश कर ही नहीं सकते। तो जब उसको उसने गेंद निकाल दी उसके बैट के नीचे से, तो मैंने कहा सचिन का जो बैट है वो गेंद के ऊपर आहिस्ता आता है, नीचे से आता है, काफी स्लो आता है। तो मैंने कहा अगर शुएब भाई ने ये गेंद इसी तरह डाल दी, इसी स्पीड के साथ इन स्विंग यॉर्कर डाल दी, तो ये इसका कभी नहीं खेल सकता। और फिर मैंने जब वो बोल्ड हुआ है तो फिर मैंने उसका इंटरव्यू पढ़ा तेंदुलकर का, गालबन क्रिकेटर में आया था या अखबार वतन में आया था। उसमें मैंने पढ़ा, किसी ने सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया था कि जी आपको पहली गेंद पे उन्होंने बोल्ड कर दिया, गोल्डन डक का शिकार हो गए। तो उन्होंने कहा भाई इंसान जो है वो ज़ाहिर का मुकल्लफ है, जो चीज़ उसको नज़र आए, और जो चीज़ नज़र ना आए तो वो उसका मुकाबला कैसे किया जा सकता है। तो ये भी शुएब भाई की एक तारीफ थी जो उन्होंने की है। तो आप ये जब बॉलिंग एक्शन आपने जहाँ की है वो प्लेस कौन सा था, और उस वक्त मतलब जब आप ये वीडियो मतलब आपने एक शौकतन बना ली या आपने इंस्पायर होके किसी बॉलर से इंस्पायर होके आपने वो बॉलिंग एक्शन किया था? देखिए जी, इंस्पायरेशन की जो बात है तो शुरू में हम 1981 से लेके 1985 तक तो हम इमरान खान के साथ होते थे जब वो नेशनल स्टेडियम आते थे प्रैक्टिस के लिए। तो ज़ाहिर उस टाइम एक्सपेंसिव था सारा, हम लोग, और हमारे वाले साहब बहुत सख्त थे इस मामले में, तो वो हमें जाने भी नहीं देते थे। तो हम अपने जो स्कूल के जो हमारे लड़के थे तो वो साथ जाते थे, कुछ हमारे वहाँ पे महमूदाबाद में हम रहते थे तो वहाँ के लड़के थे तो वो नेशनल स्टेडियम जाते थे। तो स्टेडियम में इतनी सख्ती भी नहीं थी उस टाइम के, अंदर जाना मना है या ये वो, तो हम खिलाड़ियों में घुल मिल जाते थे। तो उस टाइम 1981 में 82-83 की सीरीज बता रहा हूँ आपको, इंडिया पाकिस्तान आई थी। तो इंडिया पाकिस्तान आई थी तो उसमें इमरान खान साहब ने, लोगों को याद होगा जो क्रिकेट से वाबस्ता हैं, कि उन्होंने 200 रन भी किए थे और 440 विकेटें भी ली थी सीरीज में, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उस टाइम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था, बाद में तो और सारे खिलाड़ियों ने भी उसको कायम किया, लेकिन इमरान खान वो पहले थे जिन्होंने ये रिकॉर्ड कायम किया। तो उस सीरीज में इन्होंने 40 विकेटें ली थी। तो उसमें ये होता था कि इन्होंने जो इंडिया के बड़े बड़े जो सूरमा थे उस टाइम के, सुनील गावस्कर हो गया, मोहिंद्र अमरनाथ हो गया, संदीप पाटिल हो गए, गंडापा विश्वनाथ हो गया, वेंग सरकार हो गया, कृष्णमाचारी श्रीकांत, इस तरह के जो इनके बैट्समैन थे,
تو ان کو تگنی کا ناچ نچایا, اور صرف ایسا ناچ نہیں نچایا بلکہ وہ گیند کو ایک ایک گز اندر لے کے آتے تھے. ان سوئنگ گیند ان کی بہت زیادہ مشہور تھی عمران خان کی, اور اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ اس ٹائم بال ٹیمپرنگ کا زمانہ نہیں تھا, نہ بال ٹیمپرنگ کا قانون تھا. تو عمران خان صاحب جو ہے وہ بال کو ایک سائڈ سے جو ہے نا وہ رف کرتے تھے, ایک سائڈ اس کی شائن رکھتے تھے. تو وہ گیند پڑنے کے بعد کچھ ہوا میں سوئنگ ہوتا تھا, کچھ ہوا میں پڑنے کے بعد سوئنگ ہوتا تھا. تو مجھے یاد ہے کہ سنیل گواسکر صاحب نے اس ٹائم ریمارکس دیے تھے اپنے کہ جنرل ضیاء نے جو ہے وہ امریکہ سے 16 F-16 نہیں خریدے بلکہ 17واں وہ عمران خان ہے. اور میں بیٹسمینوں کو یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ کوئی گیند ایک گز پڑنے کے بعد اگر ایک دم سے اندر آ کے آف سٹمپ پہ جا لگے تو آپ گیند کرنے والے کو نہ دیکھیں بلکہ آپ جان لیں کہ یہ گیند کرنے والا عمران خان ہے. جی تو ویسے جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ٹویٹ کیا تھا شعیب اختر صاحب نے کہ مجھے انتظار ہے اس بابا جی کا کہ مجھے وہ بابا جی کہیں سے ڈھونڈ کے لے کر آئے, تو جب آپ نے اپنے بارے میں جب یہ چیز سنی تو اس وقت آپ کے دل میں مطلب کیا خیالات ہے, کیا سوچ رہے تھے کہ کیا کرنا چاہیے, مطلب آپ کے اس وقت دل میں کیا فیلنگز آ رہی تھی؟ میں ایک واقعہ اس کے ساتھ میں کوٹ کر دیتا ہوں آپ کو تھوڑا سا, کہ جس ٹائم یہ ٹویٹ ہوا ہے تو اس سے پہلے ایک بندہ میرے پاس آیا, ایک قاری صاحب تھے, تو وہ میرے پاس آئے تو انہوں نے مدد کی کچھ درخواست کی کہ یار خان صاحب کچھ ہماری پرابلم ہے, 5-6 سال سے میں یہاں کراچی میں رہ رہا ہوں اور ہم لوگوں نے ابھی تک اپنے والدین کی شکل نہیں دیکھی, یعنی کہ کافی عرصہ ہو گیا, غربت کی انتہا پہ تھے, وہ پڑھاتے تھے مسجد میں. تو میں نے کہا جی کتنی مدد چاہیے آپ کی؟ تو بہرحال وہ جو انہوں نے کہا وہ میں نے ان کو دیے, آنے جانے کا ٹکٹ بھی دیا ان کو اور ان کو کپڑے وغیرہ بھی کر کے دیے میں نے. تو انہوں نے ایک دعا دی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس دعا کا اثر ہے. انہوں نے یہ دعا دی کہ بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقام تک لے جائے پوری دنیا میں جہاں کا آپ نے سوچا بھی نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی دعا کا نتیجہ ہے. بھائی بہرحال فیلنگ تو ظاہر ہے آنی تھی کہ شعیب اختر جیسا کھلاڑی جو کہ ہے وہ آپ کو ٹویٹ کرے, آپ کو بلائے اور ساتھ میں یہ بھی لکھے کہ جی مجھے اس سے ملنا ہے, تو ظاہر ہے فیلنگ تو ہوتی ہے. ہم آپ کو کس نام سے پکاریں, کہ لال زادہ بھائی کے نام سے پکاریں یا بابا جی کے نام سے پکاریں, اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت آپ دیکھیں جی, بابا جی کا جو نیم ہے یا لوگو ہے یا ٹیگ ہے یہ تو آپ یوٹیوب کی حد تک تو صحیح ہے, یوٹیوب پہ آپ لکھتے ہیں بابا جی بولنگ تو ساری میری ویڈیوز آ جاتی ہیں سامنے. بہرحال آپ مجھے لال بادشاہ بھی کہہ سکتے ہیں, لال زادہ بھائی بھی کہہ سکتے ہیں, صرف بھائی بھی کہہ سکتے ہیں, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ بابا جی بھی بول سکتے ہیں, کوئی مینشن نہیں. میں آپ سے کہوں کہ آپ ایک دفعہ دوبارہ یہ ایکشن کر کے ہمیں آپ دکھائیں گے؟ ہاں ضرور انشاءاللہ. ہم نے دوبارہ یہ ایک ایکشن کر کے دکھائیں گے, میں یہ میڈیا پر دوبارہ وہ دکھانا چاہوں گا انشاءاللہ. میں اسی ڈریس میں دوبارہ آپ کو باہر جا کے گراؤنڈ میں جا کے کر کے دکھاؤں گا. ٹھیک ہے, میں آپ کے انشاءاللہ ویڈیو کلپ جو ہے ساتھ میں اس کے لازمی چلاؤں گا, اور میری دعا ہے کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے اس وقت جتنے بھی ویورز ہیں, تو ان کے لیے تو مطلب بابا بلدیہ کے نام سے میں آپ کو اگر نام دینا چاہوں تو وہ برا نہیں ہوگا. نہیں جی, مجھے فخر ہے اس پہ, کیونکہ ہر ایک جو ہے جو بھی شخص ہوتا ہے وہ اپنے علاقے کے لیے سوچتا ہے. میں آپ کو تھوڑا سا اس بارے میں کوٹ کر دوں کہ وقار یونس کو لوگ جو ہے نا وہ وقار یونس کے نام سے تو جانتے ہیں, لیکن جب یہ پہلے آیا میڈیا میں اور کرکٹ میں آیا تو اس کو لوگ بورے والا ایکسپریس کہتے تھے. یہ بورے والا سے ان کا تعلق تھا. شعیب اختر بھائی جب آئے تو ان کو راولپنڈی ایکسپریس کے نام سے لوگ جانتے تھے, سمجھے نا. تو ظاہر ہے کہ علاقے کے نام سے مناسبت تو ہوتی ہے, چاہے وہ آپ کا علاقہ پسماندہ ہے یا پوش علاقے میں رہ رہے ہو. تو ہمیں تو فخر ہے بھائی کہ ہم بلدیہ میں رہنے والے ہیں. اچھا, میرا ایک آپ سے دوسرا ایک کوشچن ہے, ایسا ہے کہ جیسے فاسٹ بولرز میں عمران خان, وقار یونس, محمد آصف, شعیب اختر اور اس کے علاوہ دیگر اور ایسے بولرز ہیں جو فاسٹ بولر میں, آپ کو سب سے زیادہ کون سا بولر مطلب آپ کے لیے وہ فیوریٹ ہے, وہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. بابا جی جی یہ تو 1981 سے لے کے اب سمجھیں کہ 40 سال ہو گئے ہمیں ان کو دیکھتے ہوئے, تو ہم نے تو ہر ایک کے ساتھ دور گزارا ہے. تو 1981 سے لے کے جب عمران خان 92 تک کھیلتے رہے تو عمران خان کے ہم فین تھے ظاہر کرکٹ کے لحاظ سے, تو وہ تھے ہمارے فین. اس کے بعد وقار یونس, وسیم اکرم وغیرہ آئے, شعیب بھائی بھی آئے, لیکن سب کی الگ الگ کلاس تھی. الگ الگ کلاس ایسے کہ جب عمران خان آئے تو اس کو سنیل گواسکر نے F-16 کا خطاب دیا. وقار یونس بھائی جب آئے بولنگ کرانے کے لیے اور وہ اس فیلڈ میں آئے تو ان کے لیے یہ مشہور تھا کہ 22 قدم پہ جو ہے وہ بیٹسمین کی موت ہے. اور وقار یونس سے یہ کہتا تھا کہ میں بیٹسمین کو کئی چوائس دیتا ہوں کہ وہ جس طریقے سے آؤٹ ہونا پسند کرے میں آؤٹ اسی طرح کی گیندیں اس کے لیے کرتا ہے. LBW آؤٹ ہونا پسند کرتا ہے, بولڈ ہونا پسند کرتا ہے, کیچ ہونا پسند کرتا ہے.
اس طرح وسیم اکرم بھائی کی ان کی اپنی کلاس تھی کہ وہ سوئنگ کے سلطان کہلاتے ہیں. ان کی اپنے گیندے دیکھی ہیں کہ وہ دونوں طرف موومنٹ تھی ان کی. لیکن محمد آصف جو ہے ان کی کلاس الگ تھی. محمد آصف دا ون اینڈ اونلی. اچھا ون اینڈ اونلی آپ کو دا ون اینڈ اونلی. اچھا کیوں ان کی کیا خاصیت آپ کو محمد آصف نہیں, شعیب بھائی بھی ہمیں پسند ہے, لیکن شعیب بھائی کی کلاس جو ہے وہ پیس کے لحاظ سے, وہ پیس میں جو ہے وہ بریڈلی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ایک میں نے ٹویٹ دیکھا تھا, یہ ویڈیو دیکھی تھی جس میں عمران ملک کہہ رہے تھے کہ میں شعیب اختر کا ریکارڈ جو ہے بریک کروں گا. اس کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ جو انہوں نے بات کی ہے کس لحاظ تک ان کو آپ کے مطابق لگتا ہے کہ وہ شعیب اختر کا ریکارڈ بریک کر پائیں گے؟ عمران ملک جو انڈیا کا جو بولر ہے جو ابھی نیا ہے, نہیں, عمران ملک کا تو میں نے بھی پڑھا ہے, وہ 154 مائل پر آور کے حساب سے وہ گین کر رہا ہے. لیکن میں آپ کو کوٹ کرتا چلوں کہ 155 تو جب شعیب بھائی نئے نئے کرکٹ میں آئے وہ اس وقت گین کرتے تھے 155. تو ان کو تو ٹائم لگے گا اور بہت مشکل ہے, یہ ریکارڈ بریک ہو ہی نہیں سکتا جو عمران ملک نے کہا ہے. تو کہنے کو تو کہہ دیا, ورنہ میں کہوں کہ عمران ملک کی جتنی پیس تو اس ٹائم میری اپنی ہے. اگر وہ مقابلہ کرنا چاہیں تو عمران ملک میرے سے مقابلہ کر لے, میں تیار ہوں. ٹھیک ہے, ملک تو بات تو یہ سمجھ لیں کہ بابا اپنا شعیب اختر کی طرف سے بابا جی کو آپ کے ساتھ ریپریزنٹ. انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو مایوس نہیں کروں گا. اچھا ٹھیک ہے, تو میں آپ سے آخری کچھ الفاظ چاہوں گا جو شعیب اختر کے لیے آپ کہنا چاہتے ہیں, وہ آپ عوام کو کہہ دیجیے. شعیب اختر بھائی کے لیے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھ جیسے ناچیز کی ویڈیو اٹھا کے جو ہے وہ انسٹاگرام اور ٹویٹر پہ لگائی, جس کی وجہ سے میری ویڈیو اور زیادہ وائرل ہوئی اور کافی لوگوں نے اس کو دیکھا, سراہا, اس کو اپلوڈ بھی کیا, اس پہ کافی ویوز بھی آئے. میں دیکھ رہا تھا تقریباً سم تھنگ کچھ 2 ملین کے قریب اس پہ ویوز تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اور زیادہ وائرل ہوئی. تو میں ان کا شکر گزار ہوں, اور میں نے ان کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے کی کافی کوشش کی, مطلب میں نے ان کو مینشن بھی کیا کافی ویڈیوز میں اور ہیش ٹیگ بھی کیا ان کو. تو ہو سکتا ہے میری ویڈیو ان کی نظر کے سامنے سے گزری بھی ہو, لیکن اگر پھر بھی نہیں گزری تو میں اس بلدیہ بولے گا کہ توسط سے جو ہے وہ پیغام ان کو دینا چاہتا ہوں کہ بھائی اینی ڈے اینی ٹائم, جس ٹائم جہاں بولیں گے, جس وقت بولیں گے آپ صرف میرے پروفائل پہ جو ہے داؤد زادہ 25 میری پروفائل ہے ٹک ٹاک کی, داؤد زادہ 25, اس پہ جو ہے وہ کمنٹس کر دیں یا ان باکس میں کمنٹس کر دیں اور مجھے کوئی ٹائم بتا دیں, میں انشاءاللہ حاضر ہو جاؤں. تاکہ ان کو یہ میسج مل جائے, اور اگر یہ میسج ان سے ڈائریکٹ پہنچ جاتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ڈائریکٹ فون بھی کر دیں گے. آپ نمبر اپنا سامنے شو کروا دیں. فون نمبر, موبائل فون نمبر میرا ہے 0342 اور 0895960. تو یہ میرا نمبر ہے, یہ شعیب بھائی کے لیے جس ٹائم وہ کانٹیکٹ کرنا چاہیں, اینی ڈے اینی ٹائم 7 days a week. آئی ایم ویٹنگ. یس. بہت بہت شکریہ جی. یہ تھے ہمارے ساتھ وہ بابا جی جس کی تلاش شعیب اختر صاحب کو ہے, اور میں چاہوں گا اللہ پاک ان کو سلامت رکھے, اور اسی طرح اللہ پاک مطلب کہاں سے انسان کو کہاں پہنچا دیتا ہے یہ صرف رب کی ذات ہی کر سکتی ہے. آپ لوگ سب اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا. آپ کی دعاؤں کا طلبگار راشد حسین.